ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ خدا نے اتنی توفیق دی کہ حسب صلاحیت عزاداران امام مظلوم کی خدمت کر سکیں. یقیناً اگر توفیق الہی شامل حال نہ ہو تو کوئی انسان ذرہ برابر خدمت نہیں کر سکتا. وما توفیقی الا باللہ. ہر نیکی جو انسان سے سرزد ہوتی ہے اس کا منشا اور اس کا مبدا توفیق الہی ہوا کرتی ہے، اور بار بار شکر کرنا ایک شاکر بندے کا شیوا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر بجا لاؤ تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. دو باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے. پھر جس قول نواسۂ رسول کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے اس کی تشریح کی کوشش کریں گے، جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی راتوں میں زحمت دی اور مقدمہ فراہم کیا اور آپ کے اذہان عالیہ کو کچھ حد تک آمادہ کرنے کی کوشش کی. اور مجھے یقین ہے کہ اب تک کی مجالس کے بعد آپ نے میری فکر کو ریڈ کر لیا ہے، اور الحمدللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا مجمع کس حد تک فہیم مجمع ہے اس کو میں اپنے دل میں اتاروں اور سمجھنے کی کوشش کروں. آج انشاءاللہ جس قول نواسۂ رسول کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، ایک نہایت سیریس گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اگرچہ گھڑی میرے سامنے لگی ہوئی ہے اور ہم 10 منٹ لیٹ بیٹھے ہیں، وہ 10 منٹ کا پورا مجھے حق تو ملے گا. مگر اس سے پہلے دو باتیں جو ہماری قوم کی ترقی کے لیے بہت اہم ثابت ہوا کرتی ہیں، اور تاریخ نے بھی یہ بتایا ہے، تجربے نے بھی یہ ثابت کیا ہے. بالخصوص جس شہر میں ہم رہا کرتے ہیں، پہلی چیز جس کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں بے انتہا ضروری چیز ہے، اور مجھ سے درخواست بھی کی ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں بات کو، کہ جیسا کہ آپ مطلع ہیں کہ یہاں ایجوکیشن کے سلسلے میں
کافی حد تک مشکلات پائے جاتے ہیں. گرچہ پونا کافی ترقی یافتہ شہر ہے اس سلسلے میں اور دنیا میں اس کا اچھا خاصا اسکوپ ہے، اور یہ ہمارے ایرانی اسٹوڈنٹس اور بحرینی اسٹوڈنٹس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور ہماری مجالس میں رونق بھی کچھ حد تک انہی وجود سے ہے کہ ملٹی نیشنل اور ملٹی لنگول لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی زبان اور اپنی اپنی لسان سے ایک ہی بات ظاہر کر رہا ہے، وہ ہے یا حسین. اس سے بڑھ کر ہم محسوس کن حقانیت کی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ 1400 صدیوں کے بعد بھی مختلف کلچر اور مختلف زبان سے تعلق رکھنے والے ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اس انقلاب کی حقانیت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حق ہے جو ہر ایک کے حلقوم سے نکل رہا ہے، جس مظلوم نے اپنا خون اللہ کے لیے بہایا، وہ خون یقیناً رنگ لایا ہے. تو جس طرح آپ لوگ متوجہ ہیں کہ ایجوکیشن لائن میں کافی مشکلات پیش آتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا شہر ہندوستان کے مہنگے شہروں میں شمار ہوتا ہے، اس کا بالخصوص اکوموڈیشن کا. تو جو دانش جویان محترم، جو اسٹوڈنٹس باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ اکوموڈیشن کا ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں پر رہتے ہیں تو پرابلمز پیش آتے ہیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی مصیبت سے لے کر رہن سہن کی کلچرل پرابلمز پیش آتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حیات فاؤنڈیشن کے رضاکار اور خدمت گزار آپ کی خدمت میں باہر منتظر ہیں کہ ان کا ایک پلان ہے کہ یہاں پر تحقیق کریں، دیکھیں کہاں تک خدمت ہو سکتی ہے. ایک ہاسٹل کا قیام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں سے تعاون اور بالخصوص نوجوان طبقے سے کہ وہ ان کے فارمز کو فل اپ کریں تاکہ ان کو ایک ڈیٹا فراہم ہو اور اس خدمت کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کر سکیں. دوسری اہم بات جو ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے، جس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ کرنا ضروری ہے، وہ ہے میڈیا. میڈیا اتنا اہم ہے. آپ جو 24 گھنٹے والی نیوز دیکھ رہے ہیں، مختلف چینلز 24 آورز نیوز دے رہے ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ بات کو اتنی بار دہراؤ، اتنی بار بولو کہ سننے والا سن کر تھک جائے اور کہے کہ میں نے مان لیا کہ سچ ہے. 24 آور نیوز کے پیچھے یہی فلسفہ ہے. بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، اتنا بولو کہ آدمی مان لے کہ ہاں بابا یہ چیز سچ ہے. غلط پیغام رکھتے ہوئے میڈیا کے ذریعے سے اذہان کو پریشان کر رکھا ہے دنیا کے، اور ہم ہیں جو حق کا پیغام رکھتے ہوئے بات نہیں پہنچا پا رہے ہیں. پھر بھی یہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو نہ جانے ہماری قوم کہاں سوئی ہوئی ہوتی. عزاداری نے ہماری قوم کو بچائے رکھا ہے، اور یہ اگرچہ ہم بند کمرے میں بند جگہ پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز دنیا بھر میں پھیل رہی ہے. اور الحمدللہ عزاداری کا منعکس ہونا آج بہت عام بات ہے، اور اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہو رہا ہے. اور خدا عزاداروں کو اس عزاداری کو سلامت رکھے، اور کیوں نہ رکھے، اس لیے کہ یہ کام نہ ہمارا ہے اور نہ آپ کا ہے. یہ کام اس کا ہے جس کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے اس نے سب کچھ لٹا دیا، اور اس کے بدلے میں خدا نے یہ وعدہ لیا ہے کہ اے حسین، اگر تو نے میرے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے تو میں بھی تیرے ذکر کو قیامت تک باقی رکھوں گا. اور یہ خدا کا وعدہ کبھی، ان اللہ لا تخلف المیعاد، اپنے وعدے سے کبھی مکرنے والا نہیں ہے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھی بات کو، حق بات کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں. ابھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرز فکر اور ہماری آئیڈیالوجی اور ہماری طرز زندگی اور ہماری سیرت و رفتار و گفتار سے واقف نہیں ہیں. احادیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ
لو علم محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ہماری کلام کی خوبیوں کو لوگ جاننے لگیں تو یقیناً پیروی کریں گے۔ تو اہل بیت کا میسج اگر دنیا کے دلوں تک پہنچ جائے تو کوئی دل ایسا نہیں ہو جو پاک ہو اور اہل بیت کی طرف مائل نہ ہو۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری بہت ہے، میڈیا بہت اہم ہے۔ ایک مثال میں آپ کو میڈیا کے سلسلے میں بتا دوں جو ہمارے موضوع سے بے ربط نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے اور آپ لوگ مسلسل اس کو سنتے آ رہے ہیں کہ جب مولا کائنات کا مسجد کوفہ میں اساسینیشن ہوا اور وہاں پر مولا کائنات شہید ہوئے، خبر پھیلی، شام میں ایک شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی، سیریا میں جب ایک شخص کو معلوم ہوا کہ مولا کائنات کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی تو اس نے برجستہ پوچھا کہ مولا مسجد میں کیا کرتے تھے؟ معاویہ کی میڈیا، معاویہ کی مشنری اتنا کام کر چکی تھی سیرین اور حمص کے علاقوں میں، نعوذ باللہ لوگ تصور کرتے تھے کہ علی بے نمازی ہیں، اللہ اعاذ باللہ۔ میڈیا کا اثر ہوتا ہے، جب ایک بات کو 100 بار سنے گا انسان، 1000 بار سنے گا تو ایک مرتبہ مان ہی لے گا۔ تو میڈیا کا بہت اثر ہوتا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سے کوششیں ہماری قوم نے کی ہیں اور ہر کوشش عند اللہ ماجور ہے، اور ہمارے برادران جو باہر ہیں، ایک سنا نیوز پیپر وہ بمبئی سے شائع ہو رہا ہے اور ہم لوگوں سے درخواست کی ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کریں، اور الحمدللہ شیعہ کی مجالس اور شیعہ عالم تشیع کی خبریں کافی حد تک اس میں منعکس ہیں، اور میں نے خود ارادہ کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ اگرچہ میں اس کو مسلسل نیٹ کے ذریعے سے پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے جب بمبئی جاؤں گا تو اس کے کم سے کم 5 سبسکرپشن میری طرف سے لے کر میں اپنے مومنین کو ہدیہ کروں گا۔ اس طرح آپ لوگ کوشش کریں کہ ہماری قوم کے جو کام آگے بڑھ رہے ہیں اس کو پروموٹ کریں، اس طریقے سے حق کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، جس قول اور جس حدیث کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، جس کے لیے میں نے کئی راتیں آپ کو زحمت دی ہیں، آپ کے اذہان کو آمادہ کیا ہے، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں اس لیے نہیں کہ کسی کو جنت بھیج دوں، کسی کو جہنم پہنچا دوں، میں مدینے سے اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ کوئی معاشرے میں فساد برپا ہو، کسی شخص کے خلاف بغاوت کروں، بلکہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی کو محسوس کر رہا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، امت جد میں بدعتوں کو محسوس کر رہا ہوں، جو بات حق ہے اس کو باطل کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے، اور جو باطل ہے اس کو حق کا نام دیا جا رہا ہے، مظلوموں کا حق چھینا جا رہا ہے دن کے اجالے میں، اور کوئی نہیں جو ان کی داد رسی کرے۔ جو پیغمبر کا نام لیوا ہے اور جو پیغمبر کی سیرت پر عمل کر رہا ہے اس کو دن دھاڑے شہید کیا جا رہا ہے، اور کوئی نہیں جو اس مظلوم کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ یزید جیسا شراب خار جس نے اپنے اشعار میں علل اعلان کہا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے اور نہ کوئی نبوت آئی ہے، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا اور وہ کھیل ختم ہو گیا، اب ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے، اور نواسے رسول ہونے کے ناطے میں اب مدینے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔
اگر میں خط لکھ کر، پیغام دے کر یا تقریر کر کے اصلاح کر سکتا تو میں ضرور کرتا، لیکن وہ وقت بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، پیغام بھیجنے کا وقت نہیں ہے، خط لکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں امت جد میں جو مصیبتیں آئی ہیں، میرے باپ کی سیرت کو جو پامال کیا جا رہا ہے، میرے جد رسول کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس سیرت کو میں جب تک واپس نہیں پلٹاؤں گا، میں رسول کا نواسا نہیں کہلاؤں گا۔ میرے نانا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا وجود، میرا خون، میرا گوشت، میرا پوست میرے نانا سے ہے، لیکن میرے نانا کا دین میرے خون سے باقی رہے گا۔ حسین یہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر کے مدینے سے نکل رہے ہیں۔ اريد ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، فسادات جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف میں آواز کو بلند کرنا چاہتا ہوں، معاشرے سے فسادات کو مٹانا چاہتا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی، میں میرے جد اور میرے باپ کی سیرت کو زندہ کر کے رہوں گا۔ یہ میرے بچپن کا وعدہ ہے، میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے، اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے، آخری لمحات میں اپنے بھائی سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں کربلا میں پوری قربانیاں پیش کر کے اسلام جیسے شجرہ طیبہ کی آبیاری کروں گا خون سے۔ اب عزیزان محترم، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں معاشرے میں آ چکی ہیں جس کی بنا پر حسین جیسی عظیم شخصیت اپنی پوری فیملی اور پورے اصحاب کو اتنے بڑے رسک میں ڈالنا گوارا کر رہی ہے، لیکن وہ دیکھ رہی کہ وہ خطرہ اس کے بغیر ٹلنے والا نہیں ہے۔ ایک قول کے مطابق جو کہا جاتا ہے کہ کربلا میں واقع نہیں ہوئی ہے، کربلا کی بنیاد سقیفہ میں ہوئی ہے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے دعوت فکر دیتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کون پیغمبر کے ساتھ ہے اور کون پیغمبر کے خلاف ہے۔ جو پیغمبر کے ساتھ ہے اس کو اپنا بھائی تسلیم کریں، اور جو پیغمبر کے خلاف ہے اس کو اپنا دشمن تسلیم کریں۔ دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں، دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں، دشمنوں کے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں۔ معیار ہے، یہی تبرع و تولا ہے۔ دوستوں کے دوستوں سے دوستی کرنا عین فرض ہے، عین تولا ہے۔ دشمنوں کے دوستوں سے دشمنی کرنا عین تبرع ہے۔ معیار حب و بغض کا اللہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام روایتوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک بچے کو دیکھا، پیار و محبت سے اس بچے کو بلایا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بچوں کو بلائیے، بچوں کو بہت شفقت سے، پیار و محبت سے بات کیجیے۔ کبھی کبھی بچے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے منہ سے بڑی باتیں نکلتی ہیں کبھی کبھی۔ پیغمبر نے بچے کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، دست شفقت پھیرا اور اس سے پوچھا چند سوال۔ کہا بچے بتا کہ کیا تو اپنے آپ کو چاہتا ہے یا اپنے ماں باپ کو؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ، میرا آنا میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے، میرے ماں باپ موجد بنے ہیں، میرے ماں باپ بڑی زحمتوں سے مجھے پالا ہے، اگر وقت آ جائے میری جان اور ماں باپ کی جان پر تو میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، ماں باپ کی حفاظت کروں گا۔ زمانہ بدل رہا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، توجہ کرو کہ ماں باپ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یوں ہی نہیں اتنے واقعات ہم تک پہنچے ہیں۔ مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔
ماں باپ کی قدر ضروری ہے. ایک بچہ بتا رہا ہے پیغمبر کے سامنے. یہاں پر رک کے میں ایک بڑا فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سیریس گفتگو ہے, مجھے یقین ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں نے پہلے ہی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ 10 منٹ ہم نے لیٹ شروع کیا ہے, 10 منٹ اس کے مل جائیں گے, اور 10 منٹ چونکہ آج تقریباً آخری مجلس ہے اس عشرے کی, اور کل کی مجلس چونکہ 8 بجے شروع ہونے والی ہے, اور شاید جب جلوس پہنچے گا تو جیسے جلوس پہنچ جائے گا ہمیں ختم کرنا پڑے گا شاید, اور بہت سے برادران مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کل کی مجلس میں شریک نہیں ہو پاتے. تو یہ تقریباً اس عشرے کی یہ آخری مجلس تصور کی جاتی ہے جس میں مجھے جو کچھ پیغام ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑی بہت ٹالرنس رکھیں گے, تھوڑا صبر رکھیں گے, انشاءاللہ ان مع العسر یسرا, صبر کا پھل انشاءاللہ مٹھائی ہوگا. فارمولہ یہ ہے کہ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ قول پیغمبر اور قول ائمہ حجت ہے. حجت کے معنی کیا ہے؟ دلیل ہے. یعنی جو بھی پیغمبر نے کہا یا جو بھی امام نے کہا ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہے, پھر اس میں چون و چرا نہیں ہونی چاہیے. ان کا فعل حجت, یعنی کیا جو وہ کر رہے ہیں ہمارے لیے حجت ہے. اگر انہوں نے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی تو ہمارے لیے دلیل ہے کہ صبح کی 2 رکعت ہے. اگر 4 رکعت ظہر کی ادا کی تو ہمارے لیے حجت ہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے. قول حجت, فعل حجت, اور تقریر معصوم حجت ہے. تقریر کے معنی کیا؟ یہ نہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. عربک میں تقریر کے معنی ہے امضا کرنا, سائن کرنا, اکنالجمنٹ. ان کے سامنے کسی نے کوئی عمل کو انجام دیا اور پیغمبر اور معصوم نے روکا نہیں تو معلوم ہوا کہ وہ عمل صحیح ہے, حجت ہے, ہمارے لیے دلیل ہے. تب یہ بچہ گفتگو کر رہا ہے اور پیغمبر گفتگو کو سن رہے ہیں, پیغمبر اسے سوال پوچھ رہے ہیں, وہ بچہ جواب دے رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے حجت ہے اس لیے کہ پیغمبر اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی بچوں کی باتیں بھی حجت ہوا کرتی ہیں. بچوں کو بچہ نہ سمجھو, کربلا میں بچوں نے بڑی بڑی جنگ کو جیت لیا ہے. تو اس بچے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, میرا وجود میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے, لہٰذا اگر ایسا موقع آئے کہ میرے ماں باپ پر کوئی تکلیف آئے تو میں اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے تیار ہوں, لہٰذا میں اپنے آپ سے اپنے ماں باپ کو زیادہ دوست رکھتا ہوں, زیادہ پسند کرتا ہوں, زیادہ چاہتا ہوں. دوسرا سوال پیغمبر نے بچے سے کیا, اچھا یہ بتا کہ تو تیرے ماں باپ کو زیادہ چاہتا ہے یا مجھے زیادہ چاہتا ہے؟ ایک پیغمبر پوچھ رہا ہے. بہت حساس سوال ہے. ہر آدمی اپنے اپنے دل میں ٹٹولے کے دیکھے کتنا احترام رکھتا ہے اپنے دل میں اپنے پیغمبر کے بنسبت. جواب میں اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ تو اولی الامر ہیں, آپ تو ہمارے مولا ہیں, آپ کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے, آپ کی وجہ سے ہم نے ماں باپ کا احترام سیکھا ہے, آپ کی وجہ سے ہمارا وجود میں بالندگی پائی جاتی ہے, ہماری سربلندی آپ کے وجود سے ہے, ہم مسلمان ہیں آپ کے وجود سے, سب کچھ آپ کا صدقہ ہے, کائنات بنی ہے آپ کے وجود سے, لولاک لما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ خلق نہ کرتا. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں, میں ماں باپ سے زیادہ تم پر ترجیح دیتا ہوں. بچہ سمجھ رہا ہے اولی الامر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اولی الامر معلوم ہے, اولی الامر یعنی صاحب امر, صاحب اختیار. اگر امام ہم سے کہیں کہ آگ میں کود پڑو, اگر ہم لمحہ برابر بھی سوچیں تو پھر ہم معموم نہیں. تاریخ کے پورے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے, میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ کھول کھول کر بیان کروں. ماشاءاللہ فہیم مجمع ہے کہ امام کو برداشت کرنے کا معنی کیا ہے. ہم جو کہتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر امام آئے اور ہم سے کہیں تمہاری بیوی کو طلاق دے دو, ہے ہم میں دم کہ فوراً کہیں سمعن و طاعتا, میری ماں بہنیں مجھے معاف کریں گے, ایسا امام کبھی نہیں کہتے.
ہم معصوم کی اتباع جو کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ معصوم کبھی بیجا حکم نہیں دیتا، اس لیے ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر امام ہم سے کہیں کہ آگ میں کود پڑو تو اگر تعلل ہو، اگر تھوڑا بہت ہم رک جائیں، سوچنے لگے دل میں، روایتوں میں ہے کہ مولا کی بنسبت محبت کے سلسلے میں دل میں ایک شخص کو ایک کھٹک پیدا ہوئی، مولا کی خدمت میں پہنچا، یہ مولا میرے دل میں آپ کی محبت کے سلسلے میں تھوڑی بہت کھٹک پہ محسوس ہوئی، تو مولا نے کہا اپنی ماں سے جا کے پوچھ۔ اس نے وہ آیا اور ماں سے پوچھا ماں ماجرا کیا ہے؟ مولا نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہاں بیٹا ایک مرتبہ میں نے برائی کا ارادہ کیا تھا، اس ارادے نے تیرے دل پہ اثر کیا۔ سن رہے ہیں؟ ہر عمل انسان کا اثر چھوڑتا ہے، کوئی ضائع نہیں جاتا، کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ چھوٹا ذرہ برابر ہم نے عمل کیا، اطاعت میں کھٹک محسوس ہوتی ہے، محبت میں کھٹک محسوس ہوتی ہے۔ تو عزیزو بہت کیئرفل رہنا چاہیے اس دنیا میں، اس لیے کہ ہم جو امام کی آمد کی دعا کر رہے ہیں، امام آ جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ آئیں تب بھی قیامت، نہ آئیں تب بھی قیامت۔ ان کا آنا بھی قیامت ہے، ان کا نہ آنا بھی قیامت ہے۔ نہ آنے سے مصیبتیں، یتیمی، پریشانی، الآتش کی صدائیں، آ جائیں تو برداشت کا مادہ چاہیے۔ ہم سے کہیں کہ فلاں جاب کو چھوڑ دو، فلاں شہر میں جا کے گوشہ نشینی اختیار کرو، تو کیا ہم تیار ہیں؟ مولا بڑی مصیبت سے بہت اچھی کمپنی میں جاب ملا ہے، 20 سال 30 سال میں نے محنتیں کی ہیں، اپنے ٹیلنٹس کو بنایا ہے، اس کے بعد جا کے اتنا اچھا جاب ملا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا تجدید نظر کیجئے گا۔ تجدید نظر ہو تو پھر مولا کی اتباع نہیں ہوگی۔ تیار ہیں؟ اگر سب چیز کی تیاری ہے تو مولا کو بلاؤ، ورنہ دبے دبے الفاظ میں خاموش ہونا ہی بہتر ہے۔ اس سے بہتر کہ ہم اپنی تیاری میں مصروف ہو جائیں، دعا کریں کہ اللہ مدد کرے کہ ہم سرباز امام زمانہ بنیں۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر نے پوچھا کہ کیا تم اپنے ماں باپ کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے ماں باپ سے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اولی الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، میں تمہارا شیدائی ہوں۔ پیغمبر نے کہا شاباش، بہت عمدہ جواب، لیکن اب تیسرے سوال کا جواب دے دے تو میں کہوں گا بہترین لڑکا اس امت کا تو ہی ہے۔ کیا تیسرا سوال؟ پیغمبر نے پوچھا اب یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے؟ بہت کٹھن سوال ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے؟ تو برجستہ طور پر اس بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کو جو میں چاہتا ہوں اس لیے کہ خدا تم کو چاہتا ہے۔ تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اصحاب جو تم بیٹھے ہو اس بچے کے عقیدے پر قائم رہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ تو معیار بتایا اس بچے نے کہ محبت اللہ کے لیے، عداوت اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام یہ جملہ کہہ کے نکل رہے ہیں کہ میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ اگر تقریر سے مسئلہ حل ہونے والا ہوتا تو حسین جیسا بلیغ کون تھا اس عرب میں؟ اگر خطبے سے مسئلہ حل ہونے والا ہوتا تو حسین سے بہتر خطبہ دینے والا کون ہوتا؟ اگر پیغام بھیجنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو حسین سے بہتر پیغام پہنچانے والا کون ہوتا؟ لیکن وہ وقت گزر چکا ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ بہت پیارا جملہ کہا کہ کربلا سے وجود میں نہیں آئی بلکہ کربلا کی بنیاد سقیفہ میں ڈالی گئی۔ اگر سقیفہ نہ ہوتی تو کربلا بھی نہ ہوتی۔
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سقیفہ سے کربلا تک پہنچاؤں، لیکن ایک ہمارے بزرگ نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، اگر سقیفہ کے بعد بھی جنگ صفین کا نقشہ مولا کائنات کے مطابق ہوتا تو پھر بھی کربلا اوائڈ ہو سکتی تھی۔ میری بات رائے گاہ نہ جانے پائے، ضائع نہ جانے پائے، توجہ کریں، تاریخ پیش نظر ہے آپ کے، ماشاءاللہ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ اگر جنگ صفین کا نقشہ مولا کائنات کے مطابق ہوتا تو کربلا وجود میں نہ آتی، کربلا اوائڈ ہو سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ 25 سال مولا کائنات کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی، لیکن مولا نے اپنا حفاظ وجود مسلسل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وقت یہ آیا کہ پوری قوم مولا کی خدمت میں آئی اور کہا اب تمہارے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو مولا نے کہا اب آئے ہو، جو کچھ ہونا تو وہ ہو چکا ہے، اب آئے میرے پاس۔ کیا علی تمہاری خلافت کا منتظر ہے؟ تمہاری طرف سے خلافت علی کو زیب نہیں دیتی، جو امامت ہے وہ ہے، امامت کو امام سے کوئی نہ چھین سکتا ہے، نہ امامت کو امام تک کوئی بخشوا سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ یہ منصب تو ہے من عند اللہ، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو مولا کائنات نے کنڈیشنل قبول کیا، کنڈیشنز لگائے، کہا میں قرآن پر عمل کروں گا، پیغمبر کی سیرت پر عمل کروں گا اور میرے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ اب مجھے برداشت کرنا سیکھو۔ اگر برداشت کا مادہ ہے، سوچ لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ علی کو مان لینے کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی کو خلیفہ بنا لیا جائے اور پھر اپنی منمانی چلتی رہے۔ علی عدالت کا مظہر ہے، میں نے عرض کیا تھا، علی عدالت کا مظہر ہے، کمپرومائز ممکن ہی نہیں ہے علی کی ذات میں، نو کمپرومائز۔ ابھی سب نے بیعت کی، بجز 3 آدمی، سب نے بیعت کی، طلحہ اور زبیر پیش رہے، بیعت تو ہو گئی۔ میں کھل کر چند باتوں کو بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، تاریخ جب تک نہیں جانتے کربلا کی تحریک کو نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے عرض کیا کہ آج میں بہت سیریس میسج دینے والا ہوں، اپنے کان کو کھلا رکھیں اور ایک لمحہ بھی غفلت نہ برتیں، اس لیے کہ یہ سب کڑیاں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، تاریخ کو جاننا چاہیے، ملانا چاہیے۔ کربلا کس عظیم قربانی کا نام ہے؟ جب معلوم ہوا کہ خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا ہے تو سب سے زیادہ خوش ہونے والی ام المومنین، انہوں نے اظہار خیال کیا کہ بہت اچھا ہوا، بہت بڑا فتنہ اس قوم سے اٹھ گیا۔ اور جیسے ہی معلوم ہوا کہ علی کو خلیفہ چن لیا گیا ہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہائے عثمان بناہا قتل ہو گئے۔ 180 ڈگری، یہ تاریخ میں پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک سند دے سکتا ہوں کہ فوراً اپنا رویہ بدلا اور کہا ہائے عثمان بناہا قتل ہو گئے۔ عثمان کے کرتے کو ایک شخص نے لیا، خون آلود کرتا، وہ کہاں تک پہنچایا؟ سیریا تک، شام تک پہنچایا۔ معاویہ نے اس کرتے کو ممبر پر لٹکایا، لوگوں کو پیسہ دیا، آؤ یہاں پر آزاداری مناؤ، رو پیٹو، مظلومیت کا ڈنکا بجاؤ۔ 1 سال تک یہ مظلومیت کا ڈنکا بجاتے رہے مسلسل کہ ہائے خلیفہ سوم بناہا قتل ہو گئے۔ تو قاتل کون ہے؟ مولا کائنات نے، تاریخ کے حوالے ہیں، نہج البلاغہ سے آپ کو معلوم ہوتا ہے، خود مولا کائنات بار بار وضاحت اس بات کی فرمائی ہے، اور تاریخ میں جا بجا آپ کو ملتا ہے کہ سب سے بڑی عظیم شخصیت جس نے قتل خلیفہ سوم کو روکنا چاہا وہ مولا کائنات کی ذات تھی۔ اس لیے نہیں کہ اس جان کی اہمیت تھی، اس لیے کہ پوسٹ کی اہمیت تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باب خلیفہ کشی کا آغاز ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ خلیفہ کشی کو آسان لے لیں۔ مولا نے روکا، نصیحت کی، لیکن جب نصیحت کارگر ثابت نہ ہوئی تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بلیم کس پر ہو رہا ہے؟ کا قاتل علی اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ بڑی جنگ ہوئی، طلحہ و زبیر آئے مولا کی خدمت میں اور اپنی تنخواہ کو بڑھانا چاہا۔ مولا نے شمع کو گل کیا، بجھا کے کہا دیکھو میں علی ہوں، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں عدالت کا مظہر ہوں۔ تو ناراض ہوئے
اور پھر مشورہ دیا. آتے ہی پہلے مولا کائنات نے معاویہ کو گورنرشپ سے ڈسمس کیا. یہاں پر رک کے ایک جملہ بتا دوں اس سے پہلے بیک گراؤنڈ کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں تقریباً پورے عالم اسلام میں بنی امیہ کی حکومت پھیل چکی تھی. داماد تھے مروان ابن حکم، خلیفہ سوم کے داماد مروان ابن حکم. مروان ابن حکم کون ہے؟ حکم کا بیٹا مروان. حکم کون ہے؟ حکم وہ شخص ہے جو مدینے میں کفار قریش کے لیے جاسوسی کرتا تھا. پیغمبر نے اس کو بلایا، ریڈ ہینڈ پکڑنے کے بعد اس سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں مدینے میں نہیں رہ سکتے. جلا وطن کیا. جس کو پیغمبر نے جلا وطن کیا اس کا بیٹا خلیفۃ المسلمین کا داماد بن کر بیٹھا ہے. اور جس ابوذر کو، جس کی صداقت کا سکہ پیغمبر نے بتا دیا کہ ابوذر نے کبھی جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہیں، اس کو جلا وطن کیا جا رہا ہے. ابوذر جائے گا ربضہ، تنہائی کی موت مرے گا. کتنا زمانہ بدل گیا ہے. کہاں ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات؟ 23 سال پیغمبر نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں. 25 سال میں سب کچھ تباہ و تاراج ہو رہا ہے. اور اس کے بعد رنگ جو دیا جاتا تھا، ہر کام کو ایک مذہبی رنگ دیا ہے. عزیزان محترم، مولا کائنات نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شرابی کو قتل کرنا، ایک بے نمازی کو قتل کرنا، ایک جواری کو قتل کرنا، ایک زناکار کو قتل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک نمازی کے بھیس میں انسان جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے مولا کا جگر چاہیے. مولا نے کہا، جنگ خوارج کے بعد مولا نے کہا تھا کہ دیکھو یہ فتنے کی آنکھ کو صرف علی نکال سکتا ہے. نمازیوں کا قتل کرنا آسان کام نہیں ہے. کیا ہوا؟ طلحہ اور زبیر عمرہ کرنے کا ارادہ لے کر آئے. مولا کائنات کی خدمت میں ہم عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں. مولا نے کہا تمہارا ارادہ عمرہ نہیں ہے، فساد ہے. لیکن مولا کا ٹالرنس دیکھیے، جانتے ہوئے کہ یہ لوگ فساد کرنے جا رہے ہیں، جنگ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، مولا نے کہا جانے دو. یہ گئے، ام المومنین کے گرد حلقہ بنایا اور جنگ جمل برپا ہوئی. مجھے کسی چیز کی تفصیل میں جانا نہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں. میں یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز تھی جس کے لیے حسین نے قیام کیا. جنگ جمل برپا ہوئی، حق و باطل کا شناخت بہت مشکل ہو گئی، اس لیے کہ ایک طرف ام المومنین طلحہ زبیر بڑے بڑے اکابر صحابہ، ایک طرف مولا کائنات حق کا معیار بتا دیا کہ دیکھو شخصیتوں سے حق پہچانا نہیں جاتا، بلکہ حق کی ماہیت کو پہچانو، اوریجنلٹی کو پہچانو، پھر خود بخود انتباہ کرنا کہ کون حق والا ہے کون باطل والا ہے. حق یوں ہی پہچانا نہیں جاتا، اور پھر حق کو پہچاننے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو تو پہچان جیسی عظیم نعمت خدا تمہیں عطا کرے گا. تم پہچان سکتے ہو کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. اگر تقوی ہی نہ ہو تو انسان حق نہیں پہچان سکتا. مولا کائنات نے بری طرح شکست دی اور ام المومنین کا یہاں تک نوبت آئے کہ ناقے کو زخمی کیا گیا، ناقے سے گریں تو محرمدار کو مولا نے بھیجا، جاؤ محمد ابن ابی بکر تم تو بھائی ہو، اپنی بہن کو سنبھالو. محمد ابن ابی بکر، دیکھیں جنگ میں اخلاق کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے. ہر چیز کو پامال کرتے ہوئے کسی کو مار دینا، کسی کو شکست دے دینا یہ آسان بات ہے، لیکن پورے اخلاق و کردار اسلامی کو میدان جنگ میں دکھا کے عمل کر کے جنگ کو جیتنا یہ مولا کائنات کی سیرت ہے. جب شکست ہوئی ان کی تو مولا نے چند عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا اور کہا جاؤ، ام المومنین ہے، انہیں بازار میں آنا نہیں چاہیے تھا، میدان جنگ میں آنا نہیں چاہیے تھا، پیغمبر نے منع کیا ہے، لیکن پیغمبر کے بعد میں اولی الامر ہوں، میں ان کی پاسداری کرتا ہوں، ان کو با احترام و عزت ان کی گھر تک پہنچا دیا جائے. جب وہ گھر پہنچی وہاں اعتراض کیا کہ علی نے مجھ سے ناانصافی کی، بہت بے انصافی کی. کیا ناانصافی کی؟ کہا نامحرموں کے ساتھ مجھے حوالہ کیا. ایک مرتبہ وہ مجمع وہ جو ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا نقاب الٹا، دیکھا کہ سب کے سب عورتیں ہیں. عورتیں کہاں سے نامحرم ہو گئی؟ یہ حکمت عملی ہے مولا کی.
کہ نہیں، چونکہ ان کی نسبت پیغمبر سے ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ ایک فتنہ ختم ہوا، 1 سال تک وہاں ادھر شام میں تیاری چل رہی ہے، اور بڑے دھوم سے تیاری کے تمام تر ممبروں پر قبضہ ہو چکا ہے، اور ممبروں پہ علی کے خلاف لعنتیں ہو رہی ہیں، اعوذ باللہ۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بناحق خلیفہ کو مارنے میں مولا کائنات کا ہاتھ ہے۔ اب سب کو یوں تیار کیا جا رہا ہے، اذہان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ مولا کے خلاف جنگ کی جائے۔ 1 سال کے بعد طرح طرح سے اسلامی اصولوں کو پامال کیا گیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں پر، تاریخ میں لکھا ہے البیرونیز انڈیا، ابو ریحان بیرونی ایک بہت بڑا دانشمند ہے، اہل تسنن کا، ایرانی، وہاں سے آئے ہندوستان، تقریباً 20 سال تک یہاں رہے، ہندوستان میں سنسکرت سیکھا، ہندوستان کے متعلق بہت کچھ لکھا، اور ایک کتاب لکھی التحقیق ما للہند، اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہے البیرونیز انڈیا، آپ نیٹ پہ اویلیبل بھی ہے، فری آف کاسٹ، آپ جا کے پڑھیے۔ اس میں پیج نمبر 96 میں ایک اہل تسنن کا عالم لکھتا ہے کہ معاویہ نے جب شمال سیریا پر حملہ کیا اور وہاں پر مال غنیمت میں کچھ بت ملے سونے اور چاندی کے، اس کو سجایا، صاف کیا، انڈین مہاراجا اس زمانے میں جو تھے ان کو بڑے اچھے مال میں بیچ دیا۔ میں نے یہ بات آپ کو بتا دی، آپ بھی خاموش ہیں۔ کون بیچ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ۔ کیا بیچ رہا ہے؟ بت۔ اب بھی غیرتیں ہیں؟ جب خلیفۃ المسلمین اسلام کی مسند خلافت پر بیٹھ کر بتوں کو بیچ رہا ہو تو پھر اسلام کا نام کہاں رہا؟ اسلام کے نام پر بت پرستی کی ترویج ہو، یہ بتانا چاہ رہا ہے معاویہ کہ دیکھو ہم تو حکومت کرنے آئے ہیں، اسلام سے ہمارا کیا واسطہ۔ اگر وقت ہوتا تو ان کا شجرہ خبیثہ کو بتاتا۔ میرے مسلمان بھائی جاگ جائیں، دیکھیں کہ شخصیتیں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اسلام کو تباہ کرنے کے لیے۔ جب نہیں ہو سکا باہر رہ کر اندر سے ڈسٹرائے کرنے کے لیے آئے۔ میں نے عرض کیا تھا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر کے اندر کا دشمن جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، باہر کا دشمن تو آئیڈینٹیفائڈ ہے، بہت آسان ہے اس کو مارکے سے بھگانا، لیکن اندر کا دشمن بہت مشکل ہے، اور پھر وہ بھی مذہبی رنگ ہو۔ خلیفۃ المسلمین کا لبادہ اوڑے ہوئے بتوں کو بیچا جا رہا ہے، ایک ایک سنت رسول کی پامالی ہو رہی ہے، اور قوم ہے جو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہی ہے۔ علماء ہیں جو دربار سے جب پیسہ ملتا ہے تو زبانوں پہ تالا بند پڑ جاتا ہے۔ علماء درباری ہزاروں کی تعداد میں علماء معاویہ کی تمجید میں لگے ہوئے ہیں، کتنا پیارا خلیفۃ المسلمین ہے۔ ایک ایک حدیث جال کی جا رہی ہے، حدیثوں کا کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جس نے پیغمبر کو لمحوں چند دن کی ادراک نہیں کیا، ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارا، ہزاروں حدیثیں نقل کر رہا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اکے سے پیاز لے کر مکے میں، دیکھا بیپار نہیں ہو رہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بیپار نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے آیا کہ صاحب ایک حدیث ایسی بتاؤ جو میرا کام بن جائے۔ کہا 50-50، ہاں جی ہاں، پروفٹ میں 50-50 شیئر۔ ممبر رسول پر گئے اور کہا کہ من اکل بصل اکتا فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جو 1 کلو پیاز خریدے جنت میں 1 گھر، 2 کلو پیاز خریدے جنت میں 2 گھر، 3 کلو خریدے تو 3 گھر۔ معلوم ہوا مجمع دھڑا دھڑ پیغمبر سے منسوب حدیث کو سنا، اتنا بیپار ہوا کہ منٹوں میں پیاز ختم ہو گئی، شیئر مل گیا ان کو پورا۔ اتنے بڑے بڑے ایڈوانس فیکٹریز لگے ہیں فیبریکیٹڈ احادیث کی، جو جو حدیث اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں منسوب کی جا رہی ہیں دشمنان اہل بیت سے۔ علماء انٹلیکچوئلز اس میں اپنا قلم بیچ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب علماء اپنا قلم بیچنے لگیں
تو عوام سے توقع کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایک سنت رسول کو پامال کیا جا رہا ہے اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جان لے عالم اسلام کہ معاویہ کیا چاہتا ہے۔ چہارشنبے کے دن جمعہ کی نماز کو قائم کیا، کسی کے لب نہیں ہلے۔ شراب پی کے ایک شخص نے مسجد کوفہ میں نماز صبح کو 4 رکعت ادا کی۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو کیا بک رہے ہو، چاہو تو اور پڑھا دوں۔ یہ پیش نماز ہیں۔ کسی ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اذان میں ہم علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے بتاؤ۔ تو میں ایک شعر اس کے جواب میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ جس نے اذانیں قائم کی اس کا ہی اذان میں نام نہیں، دیتا ہے مؤذن جب بھی اذان مسجد کے مینارے ہنستے ہیں۔ جس نے اپنی پوری قربانی سے اسلام کو بچایا، ہم تک پہنچایا، اس کا ہی نام اذان میں نہ ہو تو اذان نہیں ہے۔ اس لیے اذانوں میں دم کہاں۔ ایک وقت ایسا تھا جب مؤذن بلال اذان کہتے تھے تو دنیا دہل جاتی تھی۔ اذانوں کو کیوں روکا جا رہا ہے دنیا میں؟ اس اذان کو روکا جا رہا ہے جس اذان میں علی کا نام لیا جا رہا ہے، اور علی کا نام جب لیا جاتا ہے تو یہود کے دل لرز جاتے ہیں، انہیں خیبر یاد آتا ہے۔ تبھی تو ایران کی مخالفت ہو رہی ہے، تبھی تو ایک ملک پر ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے۔ دنیا آئے سمجھے کہ سیاست کیا ہے اور دنیا کس سمت جا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک ایک اصولوں کو روندا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ معاویہ کے کارناموں کی کئی اشرے ہو سکتے ہیں کہ ان کے کارنامے دیکھیے۔ گناہان کبیرہ کو پڑھنا خود ثواب ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک گناہ کی معرفت نہ ہو گناہ سے بچا کیسا جائے؟ جب گناہ معلوم ہو تبھی تو گناہ سے پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ سیاہی معلوم ہو تبھی تو اس سے پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ تو دشمنوں کے کارناموں کو پہچاننا بھی ایک اصول ہے، ایک اصل ہے، بنیادی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی۔ دشمن کیا کرتا ہے اس کو جانے۔ ایک شخص آیا فیصلے کے لیے کہ میری اونٹنی کو یہ دوسرا شخص ہے جو غصب کر لیا ہے، یہ میری اونٹنی ہے۔ یہ جھگڑا ہوا، دونوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ اونٹنی میری ہے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی میری ہے، ایک شام والا اور ایک عراق والا۔ چونکہ عراق معمولاً اہل تشیع اور شام معمولاً اہل تسنن، تو معاویہ نے فیور کیا، کہا یہ اونٹنی شام والے کی ہے۔ وہ چلاتا رہا عراق والا کہ بھیا یہ اونٹنی نہیں، یہ اونٹ ہے جس پر آپ حکم کر رہے ہو، یہ اونٹ ہے، اونٹنی نہیں۔ تو کون ہے سننے والا؟ معاویہ نے عمدن یہ فیصلہ دیا اور ایک ایلچی کو بھیجا، جاؤ علی سے کہہ دو کہ میں اگر اونٹنی کو اونٹ کہوں تو کوئی مجھے چون و چرا کرنے والا نہیں ہے۔ اے علی، کس قوم سے تمہارا واسطہ پڑا ہے؟ حالت کہاں تک ہو گئی؟ خلیفۃ المسلمین چہارشنبے کو جمعے کی نماز ادا کر رہا ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ اونٹ کو اونٹنی کہہ کے فیصلہ دیا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو اعتراض کر سکے۔ ایک ایک اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے پیغمبر کے، اور نام لیا جا رہا ہے کس کا؟ اسلام کا۔ اب جنگ صفین وجود میں آئی، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ جنگ صفین ایک ایسی جنگ ہے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ مولا کائنات نے علی اعلان یہ بتا دیا کہ دیکھو علی وہ نہیں جو مسلمانوں کا خون چاہتا ہو۔ معاویہ کو پیغام بھیجا، دیکھو لوگوں کا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ تم خلافت کا دعویٰ کر رہے ہو اور مجھے لوگوں نے خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا ہے، آؤ ہم آپس میں جنگ کر لیں، ہم آپس میں اپنا فیصلہ کر لیں، ناحق مسلمانوں کا خون کیوں بہائیں؟ تو معاویہ نے عمرو عاص اپنے وائس منسٹر سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے؟ عمرو عاص نے کہا کہ بہتر ہے چلے جاؤ۔ معاویہ نے کہا ہاں تو مجھے مروانا چاہتا ہے؟
معلوم تھا کہ علی کے مقابلے میں کسی کی بنتی نہیں ہے، کوئی شخص نہیں جو علی کے مقابلے میں ٹھہرے۔ تقریباً کئی مہینے مولا کائنات صلح کی دعوت دے رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جو سنے۔ آخر میں مولا کا جب وہاں سے حملے بڑھ کے ہوئے اور پانی پر قبضہ کر لیا گیا، مولا کائنات نے خطبہ دیا اور کہا الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، سامنے تمہارے موت ہے اور پیچھے تمہاری ذلت ہے، اگر بھاگو گے تو ذلت کی موت مرو گے، اگر آگے بڑھو گے تو تمہاری با افتخار موت سے ہمکنار رہو گے اور شہادت جیسی عظیم نعمت پر فائز ہوگے۔ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات کے جملات کا اور خطبے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شخص جو مہینوں میں جنگ جیتی جا سکتی جن کی طاقت کے بل بوتے پر، ہفتوں میں فتح نصیب ہو گئی اور دوبارہ پانی پر قبضہ ہو گیا۔ یہ کیریکٹر کی جنگ ہے، پانی کی جنگ نہیں۔ پانی پر مولا کائنات کی فوج نے قبضہ کیا۔ جب معاویہ کی فوج نے پانی پر قبضہ کیا تو مولا کائنات کی فوج کو پانی دینے سے انکار کیا گیا، تو اصحاب مولا آئے اور مولا کی خدمت میں مشورہ دیا کہ انہوں نے پانی کو ہم سے دور رکھا تھا، پانی کو بند کیا تھا ہم پر، لہذا مقابلے و مثل کیا جائے، ہم بھی پانی کو بند کریں۔ مولا کائنات نے کہا پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ مولا کائنات نے پانی کے دہانوں کو کھول دیا، جاؤ پانی اللہ کی نعمت ہے، فاطمہ کا صدقہ ہے، علی کا نام لیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ۔ پانی سے دریغ نہیں کیا، ایک کیریکٹر کی جنگ دی تھی۔ پھر مولا کائنات نصیحت کرتے رہے لیکن نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ مالک اشتر جیسا سپاہی کمانڈر آگے بڑھ کے حملہ کیا اور قریب تھا کہ خیمہ معاویہ تک پہنچ جائے اور فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کمر کو دو گروہ نے توڑ ڈالی، عالم متحقق و جاہل متنسک۔ وہ عالم جو اپنے علم کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ڈرتے نہیں خدا سے، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ وہ جاہل جو بار بار نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی فضیلت کو نہیں جانتے، اپنے ایمان کی معرفت نہیں رکھتے۔ ان دو گروہوں سے میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی اسلام کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک طرف دشمن سیاس، چالاک، مکار، اور دوسری طرف دوست ہے جو نادان ہے، جاہل ہے۔ جاہل دوست سے مکار دشمن ہی بہتر ہے۔ مولا کائنات نے بار بار ان سے کہا کہ دیکھو ہمارا دشمن باطل کو باطل جانتے ہوئے متحد ہے، لیکن تم ہو جو حق کو حق سمجھتے ہوئے منتشر ہو۔ علی کی حقانیت کا سکہ تمہارے دلوں پر بیٹھ چکا ہے، پھر بھی علی کی بات نہیں مانتے۔ عمرو عاص نے ایک بہت بڑی چال چلی، جب دیکھا شکست بہت نزدیک ہے تو نیزوں پر قرآن کو چڑھا دیا اور نیزوں کو قرآن کو رکھ کے کہا کہ لا حکم الا للہ، آئیں اس قرآن کے تلے ہم فیصلہ کر لیں۔ مولا کائنات نے جواب میں کہا کہ ہم نے تو اتنے مہینوں سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ صلح کر لیں، اسی قرآن کے تحت صلح کر لیں، تم ہو جو تیار نہ تھے، اب تم ہارنے کا پوزیشن ہے تو تم قرآن کو بلند کرتے ہو، قرآن کو استعمال کرتے ہو۔ لیکن قوم کہاں فہم ہے، قوم میں ادراک کا مادہ کہاں ہے، قوم میں کہاں معرفت ہے۔ 12,000 جو مولا کائنات کے ہم رکاب تھے، مولا کائنات کے فوجی تھے، ٹرن ہوئے، 180 ڈگری بدل گئے، مولا کی خدمت میں آئے، کہا یہ تو قرآن کو بلند کیا ہے، قرآن والوں سے ہم کیسے جنگ کریں؟ مولا نے کہا یہ تو قرآن کہاں، یہ تو پوست کے ٹکڑے ہیں، یہ تو چمڑے کے ٹکڑے ہیں۔ قرآن صامت اگر قرآن ناطق سے نہ ملے تو وہ قرآن قرآن نہیں بلکہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ مولا چلا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن حقیقی قرآن نہیں ہے، جب قرآن ناطق سے نہ ملے قرآن قرآن نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لیکن کہاں ہے معرفت؟ 12,000 تلواروں کو ننگا کیا اور آئے مولا کائنات کی خدمت میں کہا مالک اشتر کو واپس بلا لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، میں یہاں پر رک کے ایک حساس جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں اس ممبر رسول کی۔
کہ کہیں غلط فہمی نہ ہونے پائے. ہم اگر شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کرے ہم دعویٰ پر ثابت قدم رہیں. ایسے وقت پر ہمیں ثابت کرنا ہوگا جب معرکہ جنگ ہوگا اور ہماری جان پر بات بنے گی، تب ہمیں ثابت کرنا ہوگا. ذمہ داری ہے. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. کوئی دل لگی نہیں ہے، حساس معاملہ ہے. مولا کائنات یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن نہیں جو قرآن ناطق سے ٹکرائے، لیکن معرفت ایمان نہیں تو حالت یہ ہوئی کہ 12,000 پورے ننگی تلوار لے کر مولا کے قتل پر تل گئے. کہ ہم قرآن سے جنگ کریں؟ مالک اشتر کو واپس بلا لو. مولا کائنات نے مالک اشتر کو پیغام بھیجا، مالک تم واپس آ جاؤ. مالک نے جواب میں کہلوا بھیجا کہ مولا بس چند منٹ اور قصہ تمام. بس یہیں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے. کربلا انہی چند لمحات کا نام ہے. اگر مالک کو اجازت مل جاتی، قوم کی جہالت یہاں تک نہ پہنچتی، مولا کی بات کو مان لیتے تو کربلا وجود میں نہ آتی. مولا نے جواب میں لکھا، مولا نے پیغام بھیجا، مالک اگر تم اپنے امام کو زندہ چاہتے ہو تو واپس پلٹ آؤ. اب یہاں ایک امتحان ہو رہا ہے ایک بہت بڑے بہادر کمانڈر کا. دو چیزوں کے درمیان مالک ہیں. ایک یہ کہ فتح کر لیں اور تاریخ میں نام اپنا ثبت کر لیں کہ مالک اشتر فاتح صفین ہے. دوسری طرف مولا کی اطاعت ہے. کرے تو کیا کرے. میں نے عرض کیا تھا کبھی کبھی لمحات ایسے آتے ہیں انسان کو فیصلہ کرنا بہت دشوار مرحلہ ہوتا ہے. مالک اشتر پر ہماری جانیں قربان ہو ایک تاریخی فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو دنیاوی کامیابیاں، دنیاوی فتح و کامرانی ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. اتباع امامت سب سے بڑی کامیابی ہے. امام کی پیروی ہمارا نصب العین ہے. مالک نے تلوار کو نیام میں رکھا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا مالک دیکھ رہے تھے کہ کربلا یہیں سے آغاز ہو رہا ہے کربلا کا. اب کربلا شروع ہونے ہی والی ہے. اب مالک کو پورا منظر یاد آیا. پیغمبر جو کربلا کے مصائب پڑھ رہے تھے، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے کربلا کا. مالک کے ہاتھ میں تیر لگی، مولا کی خدمت میں پہنچے سر جھکائے ہوئے. مولا نے اپنے ہاتھوں سے مالک کے بازوؤں سے تیر کو نکالا اور کہا مالک صبر کرو، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ابتدا ہے. حکمیت کا معاملہ پیش آیا اور مولا کائنات کے پاس آئے. لوگ کہا نہیں، ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے، لہذا قرآن کے تحت فیصلہ کر لیں کہ خلیفہ کون ہے. خلیفہ کا فیصلہ کر لیں. مولا کائنات نے کہا مالک اشتر میری طرف سے نمائندہ ہے. پہلے تو مولا نے کہا کہ فیصلہ کس بات کا؟ منصوص من اللہ بھی میں امام ہوں اور آپ لوگوں نے بھی مجھے خلیفہ چنا ہے، دونوں لحاظ سے میں خلیفہ ہوں، پھر کس بات کی بحث ہونی چاہیے. لیکن جہالت مانتی نہیں ہے، پبلک بکھر گئی ہے. مولا نے کہا اچھا تم اگر اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مالک کو میری طرف سے نمائندہ بناؤ. کہا مالک تمہاری طرفداری کر رہا ہے. نہیں، نیوٹرل شخص کو نمائندہ بنانا ہے. کہا کس کو بنانا ہے؟ جس کے دل میں نفرت علی کا بیج بویا جا چکا ہے. ابو موسیٰ اشعری سراسر جاہل اور خود پرست اور متعبد، ایسی عبادت کرنے والا جو عبادت کی روح کو جانتا نہیں اور دل میں علی کی دشمنی موجود ہے. اس لیے کہ مولا کائنات نے آتے ہی اس کو کوفے کی گورنرشپ سے نکال دیا تھا. مولا کائنات وہ نہیں جو مصلحتاً اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر ایک کو برداشت کر لیں. مولا کی خدمت میں آئے لوگوں نے بتایا کہ معاویہ کو چند سال برداشت کر لو، اس کے بعد جب طاقتور ہو جاؤ گی، تمہاری حکومت طاقتور بن جائے گی تو معاویہ کو نکال کے پھینک دینا. مولا نے جواب میں کہا میں ایک لمحہ بھی اگر معاویہ کی گورنرشپ پہ امضا کر دوں تو پھر علی کی عصمت پہ دھبا ہے، پھر علی نہیں رہے گا. قیامت تک مولا کائنات نے اپنی عصمت کو بچایا اور کہا ظلم کے نیچے علی کا سگنیچر ہونا یہ ممکن بات نہیں ہے. ایک لمحہ بھی ظلم کے نیچے علی دستخط نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟
حکمیت، ادھر سے عمرو عاص سیاح زیرک چالاک، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری بیوقوف بدھو دشمن اہل بیت. کئی دن کئی رات انہوں نے مشورہ کیا، آخر میں آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ ہم دونوں کو خلا کر دیں. ابو موسیٰ اشعری مولا کائنات کو منصب خلافت سے اتار دے اور عمرو عاص معاویہ کو اتار دے. یہ طے ہوا اور آئے، اعلان کا وقت آیا، بھرا مجمع ہے. دیکھیے چالاکی، زیرکی، مکاری. عمرو عاص آیا اور کہا کہ تم بزرگوں پہلے جاؤ، تم اعلان کرو. عمرو عاص نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے. جیسے ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کی، ابو موسیٰ اشعری پھولے نہ سمائے، خوش ہوئے اور گئے ممبر پر. اس نے کہا کہ جس طرح میں اس انگوٹھی کو نکال رہا ہوں ویسے علی کو خلافت سے عزل کر رہا ہوں. اب نوبت یہ تھی، طے یہ پایا تھا کہ عمرو عاص ممبر پہ آئے گا اور اعلان کرے گا کہ میں معاویہ کو عزل کر رہا ہوں، معزول کر رہا ہوں. عمرو عاص آگے بڑھا اور اس نے کہا جس طرح میں اس انگوٹھی کو اپنے انگلی کے اندر ڈال رہا ہوں، پہن رہا ہوں، ویسے معاویہ کو خلیفہ بنا رہا ہوں. فوراً ابو موسیٰ اشعری نے اعتراض کیا، یہ تو ہم نے طے نہیں کیا تھا. بلوا ہو گیا پورے معاشرے میں. کہا غضب ہوا، حکمیت ہی غلط تھی، حکمیت ہی غلط تھی. آئے مولا کی خدمت میں، کتنے جاہل و نادان ہیں. آئے مولا کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے مولا ہم سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، توبہ کریں. اگر توبہ نہ کریں گے تو مرتد ہیں. ایک نئی فکر، نئی بدعتیں، نیا عقیدہ، نیا فرقہ. توبہ نہ کریں گے تو مرتد ہیں، واجب القتل ہیں. توبہ کریں. مولا کائنات نے کہا بہرحال ہر انسان کو یہ کہنا چاہیے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. انسان کو کہنا چاہیے، لیکن جس گناہ کا مرتکب نہیں ہوا اس سے توبہ کیسے؟ قربان جائیں ہماری جانیں. دنیا یہ سیاست میں کہہ لیتی تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں تو کیا ہوگا، اسٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہوگا. نہیں، مولا کائنات کی نگاہیں قیامت تک کی ہیں. اگر ایک مرتبہ مولا کہتے تھے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو قیامت تک امامت پہ دھبا اور عصمت پہ دھبا ہوتا. مولا کائنات کا نہیں، جس گناہ کا میں مرتکب نہیں ہوا اس سے توبہ کیسے؟ کہ جاؤ تم نے جو گناہ کیا اس سے توبہ کرو. 12,000 کا مجمع بکھر گیا اور اپنے آپ کو ایک فرقہ تسلیم کیا، خوارج. خارج ہو گئے، ایک گروپ بنا لیا. ایک فرقہ خوارج کے نام سے بن گیا، اپنے مخصوص عقائد. جو بھی ایک گناہ کرے واجب القتل. اللہ اکبر. جب خدا ارحم الراحمین گناہگاروں کو بخشنے کا وعدہ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھی ایک گناہ کبیرہ مرتکب ہو واجب القتل ہے. ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، خون کیا، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس کو بھی قتل کیا. مولا کائنات بار بار ان کو برداشت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، شاید یہ پلٹ آئیں. کوئی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوئی. ایک مرتبہ ابن عباس کو بھیجتے ہیں مولا کائنات اور کہتے ہیں کہ دیکھو خوارج کی حالت کی جانچ پڑتال کرو، دیکھو خوارج کس حالت میں ہیں. ابن عباس دیکھ کے ایک رپورٹ دیتے ہیں اور ایک جملہ، عجیب جملہ، تاریخی جملہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو، ابن عباس کہتے ہیں خوارج کے سلسلے میں نے ان کو دن میں دستر بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا، رات میں بستر بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان رات بھر عبادت کر رہے ہیں، دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں. حافظین قرآن، شب زندہ دار، روز عبادت گزار، روز روزہ دار. جو عبادت جس میں مولا کی محبت نہ ہو وہ عبادت، جس میں ولایت نہ ہو عبادت نہیں بلکہ عادت ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا افضل العبادہ غلبۃ العادہ. تمہاری بہترین عبادت معلوم ہے کیا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں. تمہاری بہترین عبادت یہ ہے کہ تم اپنی عادت پر غالب آ جاؤ. نماز کو عادت کی بنا پر نہ پڑھو، عبادت سمجھ کر پڑھو. کہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، قرآن پہ قرآن حفظ کرتے جا رہے ہیں، دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، سخت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن معرفت ایمان میں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا عرفنی نفسک،
پروردگارا اگر میری نفس کو تو نے مجھے نہیں پہچانوایا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. میرے امام کی معرفت میرے دل میں ڈال دے. اگر میں امام کی معرفت نہ رکھوں, میرے حجت خدا کی معرفت نہ رکھوں تو زللت عن دینی, میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. ولو نماز پڑھتا رہوں, ولو روزہ رکھتا رہوں, دین سے گمراہ ہے, اس لیے کہ امامت سے ہمارا واسطہ نہیں. امامت سے اگر ہٹ جائے دانا, کسی ہار کا دانا جب تک اس ڈور میں نہ ہو اس کو ہار تسلیم نہیں کر سکتے. ڈور سے الگ ہوا, بکھر گیا. تو عزیزان محترم, مرحلہ یہ آیا کہ مولا کائنات کو تیسری جنگ کا سامنا کرنا پڑا. 4 سال اور چند مہینے کی ظاہری خلافت میں 3 عظیم خانہ جنگی, سول وار, جس کو مولا ہرگز پسند نہیں کرتے تھے. لیکن کیا کریں, unavoidable situations. مولا کائنات نے خطبہ دیا اور ان کو نصیحت کی. آخر میں نوبت یہاں تک آئی کہ ایک مورچہ بنایا اور ایک خیمہ نصب کیا, سفید خیمہ کا. جو بھی توبہ کرنا چاہتا ہے, علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس سفید خیمے کے اندر آ جائے, جان کی امان پا جائے. اور جو اٹل رہے گا جان لے کہ اس کی جان خطرے میں ہے. علی کو اب جلال آ گیا ہے. علی کو بوڑھا نہ سمجھو, علی کو مسن نہ سمجھو. یہ وہی علی ہے جس نے خیبر و خندق کے دروازوں کو اکھاڑ پھینک دیا ہے. یہ وہی علی ہے جس نے مرحب کو 2 ٹکڑے کیا ہے. یہ وہی علی ہے جس نے ہر جنگ میں پیش رہا ہے. اب بھی علی کے رگوں میں وہی خون ہے. خطبہ دیا, نصیحتیں کی. روایتوں میں ہے کہ تقریباً 8000 پلٹ گئے, 4000 ابھی باقی تھے خوارج. مولا کائنات نے یہ پیشن گوئی کی, کہا دیکھو ان میں سے صرف 9 بچیں گے اور ہم میں سے صرف 9 مارے جائیں گے. اللہ اکبر. کل جنگ نہروان ہے. مولا اپنے ایک صحابی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں, بہترین تلاوت کی آواز آئی. اس صحابی نے کہا ماشاء اللہ, کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے, کتنی پیاری تلاوت ہو رہی ہے. تو مولا نے کہا, اس صحابی نے کہا کہ یقیناً اس کا مرتبہ جنت میں بہت بلند ہوگا. مولا نے کہا کل دیکھ لینا کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. جنگ نہروان ختم ہوئی, کشتوں کی جان پڑتال کی گئی. تو مولا نے اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑا اور تھاما اور بتایا کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کی آواز کو رات کو تم سن رہے تھے کہ تلاوت کرتے ہوئے. رات کو یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے جنت میں کتنا مقام ہوگا. آج علی کی تلوار سے قتل ہو چکا ہے. تو میرے عزیزوں, قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے, نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے, جب تک امام کی معرفت نہ ہو. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ قبل الاسلام, یعنی گویا کہ وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. جاہلیت کی موت. دیکھیے معاشرہ کیسے بدل رہا ہے, معیار کیسے بدل رہے ہیں. زمانہ وہ آ گیا کہ مولا کائنات کو انہیں 9 بھگوڑوں میں سے ایک مسجد میں قربتاً الی اللہ کی نیت سے مولا کو شہید کیا گیا. تاریخ آگے بڑھتی گئی. مولا حسن نے امامت کے عہدے کو سنبھالا, لیکن چاہنے والوں کی سستی اور دشمنوں کی مکاری مولا کو عظیم کارنامہ انجام دینے سے روک رہی تھی. اور وقت ایسا آیا کہ حملہ کرنے کے بعد مولا کے پیروں کے نیچے جو مسلح تھا اس کو تک کھینچ لیا گیا. جب امام وقت اتنا مظلوم واقع ہو جاتا ہے اور قوم اپنی شجاعت سے کام نہیں لیتی تو کربلا کو تو ہونا ہی ہے. مولا حسین ہیں جو ایک ایک واقعے کو غور سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ دشمن اتنا مکار ہے. ابھی لوگوں کے اذہان روشن نہیں ہے, ابھی اذہان کو اتنی اطلاع نہیں ہے کہ کتنی بے خبری پھیل رہی ہے عالم اسلام میں, اور برداشت کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ جب معاویہ کا اس دنیا سے انتقال ہوا تو علل اعلان یزید کی خلافت کا
اعلان ہوا پورے عالم اسلام میں، اور علماء نے، بہت سے علماء نے اس کی تصدیق کی، درباری ملاؤں نے تصدیق کی. تو مولا حسین نے کہا کہ دیکھو، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. اب یہ وقت آ گیا کہ حسین قربانی پیش کرے. اب بیانیہ دینے سے، تقریر کرنے سے، خطبہ دینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب خون چاہتا ہے اسلام. اب پیغمبر کی ایک ایک سنتوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. وقت ایسا آ گیا ہے کہ نواسہ رسول کو پہچاننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں، اور نواسہ رسول کو میدان کربلا میں یہ بانگ کے دہل کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. کتنا بڑا مرحلہ ہے، کتنا سخت مرحلہ ہے. اگر کوئی مجھ سے، ایک معمولی طالب علم سے اس بھری مجلس میں کہے کہ مولانا تمہاری نماز قبول نہیں، تو کیا اس سے بڑھ کر مجھ پر ظلم ہو سکتا ہے؟ ایک امام وقت سے کربلا کے میدان میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. اب حسین ہے جو ایک ایک اپنی فضیلتوں کو، اہل بیت کی فضیلتوں کو بتا رہے ہیں، لیکن جب حرام غذا رگوں میں خون بن کر دوڑ جاتی ہے تو کسی معصوم کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. وقت ایسا آتا ہے کہ قوم نہ نواسہ رسول کو پہچانتی ہے اور نہ ہم شبیہ پیغمبر کو پہچانتی ہے. مولا حسین نے دو ایسے ویپن کو استعمال کیا کہ دنیا کو، رہتی دنیا تک ثابت کیا کہ دیکھو ہمارے خلاف جو آیا ہے وہ کون ہے. ان کو مسلمان نہ سمجھنا، ان کی داڑھیوں پہ دھوکہ نہ کھانا، ان کی نمازوں پہ دھوکہ نہ کھانا، ان کے حج کرنے پہ دھوکہ نہ کھانا. دیکھو کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ جب اصحاب کی نوبت ختم ہوئی، ایک ایک صحابی نے اپنی قربانی کو پیش کیا، اب بنی ہاشم کی نوبت آئی. راوی کہتا ہے سب سے پہلے بنی ہاشم میں قربانی پیش کرنے والوں میں جناب علی اکبر، حسین کے بیٹے، آئے اپنے بابا کی خدمت میں، کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا بیٹا تم تو شبیہ پیغمبر ہو، بیٹا جب بھی ہمیں اپنے رسول کی دیدار کا اشتیاق ہوتا تو ہم تمہاری زیارت کرتے، تمہیں دیکھ لیتے، دل کو سکون مل جاتا کہ ابھی پیغمبر ہمارے سامنے ہے. ہم شبیہ پیغمبر خلقاً و خلقاً و منطقاً، رفتار بھی پیغمبر جیسی، گفتار بھی پیغمبر جیسی، کردار بھی پیغمبر جیسا. پیغمبر نے ہم شبیہ، مولا حسین نے ہم شبیہ پیغمبر کو میدان میں لا کے بتا دیا کہ دیکھو اگر ان کے دلوں میں اسلام کا ذرہ برابر خیال ہوتا تو ہم شبیہ پیغمبر پر برچی کا پھل نہ مارتے. دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. عزادارو، یہ کڑیل جوان جب اپنے ضعیف باپ کی خدمت میں پہنچتا ہے، کس چیز کے لیے، کیا مانگنے کے لیے؟ کہا مرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے. تو ایک ضعیف باپ کے دل میں کیا گزرتا ہوگا؟ اولاد والو ذرا سوچو، جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے باپ کے دل میں حسرتیں، امنگیں ہوتی ہیں. میرا بچہ جب جوان ہوگا، میرا بچہ جب جوان ہوگا، میری آرزویں ایک ایک پوری ہوں گی. لیکن اب جوان بیٹا وہ بھی شبیہ پیغمبر آیا ہے، کس چیز کے لیے؟ مرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے. تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوئی. مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے تعلل نہیں کیا، کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ، جاؤ بیٹا جاؤ. راوی کہتا ہے کہ سر پر رسول کا ماما رکھا، دوش پر رسول کی ردا رکھی اور کہا بیٹا حسین تمہیں رخصت کر رہا ہے، جاؤ بیٹا، لیکن اتنا خیال رکھنا جیسے جیسے تمہارا مجھ سے آمنا سامنا رہے گا مڑ مڑ کے باپ کی زیارت کرتے جانا تاکہ میں رسول کی شبیہ کو دیکھتا جاؤں.
راوی کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر اکبر میدان کی طرف چلے تھے، پیچھے سے ایک آہٹ کو محسوس کی، ایک مرتبہ مڑ کے کیا دیکھا، صحیح باپ ہے جو ٹھوکریں کھا کھا کے گر رہا ہے اور اٹھ رہا ہے اور پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، یہ پیچھے آنے کا فلسفہ کیا ہے، یہ پیچھے آنے کا کیا بات ہے؟ تو حسین نے کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو جانتے ایک ضعیف باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس چند دن باقی رہ گئے ہیں، ہمارا مہمان ہے حسین اور ہم میزبان ہیں، ان اشکوں سے ہم اپنے مہمان کا استقبال کر رہے ہیں اور ہمارا حسین چند ہی دنوں میں رخصت ہونے ہی والا ہے۔ عزادارو، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہم نے حق مطلب کو ہرگز ادا نہیں کیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آقا ہم شرمسار ہیں کہ ہم نے جی بھر کے نہیں رویا، اے کاش کربلا میں رونے والوں کو رونے کا موقع دیا جاتا، لیکن وہ بیویاں گٹ گٹ کے رہ رہی ہیں، رونے نہیں دیا گیا۔ شیعہ قوم کیوں روتی ہے؟ اس لیے اگر کربلا والوں کو رونے کا موقع دیا جاتا تو شاید ہم نہ روتے، لیکن کربلا والوں کو رونے سے روکا گیا۔ قیامت تک ہم روئیں گے اس لیے کہ کربلا والوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ یہ جوان، یہ کڑیل جوان میدان میں جاتا ہے اور میدان میں جانے کے بعد اپنی شجاعت کے جوہر کو دکھاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ 120 ملعونوں کو واصل جہنم کیا اور علی اکبر واپس آئے۔ عزاداروں، جب بھی ہمارا بچہ یا ہمارا جوان کوئی اچھا کارنامہ انجام دیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک میڈل دیں، اور جوان کے دل میں بھی آرزو ہوتی ہے کہ ایک میڈل ملے۔ اکبر آئے، کہا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، آسان بات نہیں ہے، پورا لشکر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس لشکر کا چیرتے ہوئے اکبر نے 120 کو واصل جہنم کیا ہے اور سالم واپس آئے باپ کی خدمت میں تو ایوارڈ مانگتے ہیں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اکبر نے باپ سے کیا ایوارڈ مانگا، کہا بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مارے دے رہی ہے۔ ساقی کوثر کا بیٹا اپنے بیٹے کا سوال عام ہے، ایک گھونٹ پانی کا سوال، لیکن ساقی کوثر کا بیٹا پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ رے بے کسی، اللہ رے مجبوری۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بیٹے سے کہا اکبر ہاتھ لسانک، میرے بیٹے تمہاری زبان کو میرے دہن میں رکھ دو، شاید تمہیں تسکین مل جائے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی اکبر نے اپنی خشک زبان کو خشک لبوں پر رکھا فوراً کھینچ لیا، کہا بابا آپ کا دہن تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ حسین کی پیاس کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ حسین کی پیاس کی شدت کا کون احساس کر سکتا ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو انگوٹھی دی اور کہا بیٹا جاؤ اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھو، شاید تمہاری تسکین ہو جائے۔ محتشم کاشانی یہاں پر ایک شعر لکھتے ہیں، آؤ یہاں پر فارسی زبان بھی موجود ہے، میرے فارسی زبان بھائیوں دیکھو کتنی بے بسی اور کتنی بے کسی ہے حسین کی۔ ہر آدمی سیراب تھا، بودان دی و دد ہمیں سیراب می مکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا۔ بیائی سلیمان کربلا را ببینید که خاتم می مکد و تشنگی رفت نمی شود،
اتنی پیاس کی شدت ہے کہ مولا کہتے ہیں اس خاتم کو، اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھو، شاید تمہاری تسکین ہو جائے۔ راوی کہتا ہے علی اکبر اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھتے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں۔ اس مرتبہ جب اکبر میدان کی طرف سدھارے، اب ضعیف باپ کا دل سینے میں نہیں رہتا، ٹہلتے رہتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، کہا بھیا کیا خبر ہے؟ کہا بہن دعا کرنا، بہن میرا بیٹا آخری رخصت کر کے گیا ہے، میدان میں گیا ہے، نرغ آدھا میں گر چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حسین نے کہا بہن لعینوں نے میرے علی اکبر کو مار دیا، میرا بیٹا برچی کا پل کھا گیا۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی اکبر نے آواز دی کہ میرے بابا میری مدد کو پہنچو، حسین ہے جو اپنے بیٹے کے سرانے پہنچتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کی آنکھوں میں خون بھرا ہے، ایک ہاتھ ہے جو اکبر نے سینے پر رکھا ہے۔ اولاد والو، خدا کسی کو ایسے غم میں مبتلا نہ کرے، خدا کسی کو جوان بیٹے کی میت اس طرح نہ دکھائے۔ اب یہ یعقوب کربلا جوان بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ سینے پر ہے، پوچھا بیٹا یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو آواز آئی بابا برچی کا پھل ہے جو سینے سے پیوست ہو چکا ہے، بابا برچی کا پھل نکالو بابا۔ روایت کہتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے آستین کو الٹا، اپنے گھٹنوں کو عرض کربلا میں ٹیکا، ایک ہاتھ زمین پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے نئے برچی کے پھل کو سنبھالا، رخ کو نجف کی طرف کیا، کہا بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا یہ حسین کا کام ہے۔ آؤ بابا حسین کی مدد کرو۔ حسین جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات